سوال تو نہیں ہے، ایسے انفارمیشن لینی تھی کہ میں ایک بہن کو جانتی ہوں جن کے مسائل کافی حد تک بہت ہی ڈفرنٹ قسم کے ہیں. ان کا کوئی کام ایسے نہیں ہو رہا، جیسے ان کی بچی جو ہے وہ اسکول جاتی تھی تو وہ بیمار ہو گئی، تو بیٹی کی شادی تک مسئلہ ہو گیا، تو بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو اس کی بیسکلی یہاں وائف آنے سے پہلے ہی ان کا کچھ مسئلہ ہو گیا. تو وہ ایسے انفارمیشن چاہتی تھی کہ اگر ان پہ کوئی ایسی ویسی نظر ہو یا کسی نے کچھ کیا ہو تو میں گائیڈنس چاہتی ہوں. جی ایکچولی ان کا سوال تو کوئی نہیں تھا، ان کو اس طرح کی چیز کے لیے گائیڈنس چاہیے. میرے پاس تو ایسی کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی پیر صاحب نہیں ہے جو بتا سکیں کہ کیا کریں. سمپل سا فارمولا ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، رقیہ ہے، اور اسی طرح اگر نظر لگتا ہے تو نظر اتارنے کا جو مسنون طریقہ ہے، اور وہ علماء نے بتایا ہوا ہے. آپ کسی بھی اوتھینٹک فورم سے آپ چیک کر سکتے ہیں، اوتھینٹک کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں پرسنلی دیکھتی ہوں ایون جو لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نظر ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی جادو ہے، اس میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ان لوگوں کا. وہ آلریڈی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سستی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اپنے سکلز پہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرتے. جیسے دیکھیں بہتا پانی جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا کائی نہیں جم سکتی، یعنی وہ کیونکہ بہتا ہی جا رہا ہے. اور جو کھڑا ہوا پانی ہے نا، وہ پہلے کھڑا ہوا شاید بڑا پیارا سا لگے گا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر اب کائی جمنا شروع ہو جائے گی. تو وہ اب وہ کیونکہ اس نے وہ اپرچونٹی دیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہ گرو کریں. اسی طرح سے جو لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں نا، تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایسے فتنوں میں پڑیں. اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے بھی رکھتا ہے، اور وہ خود بھی ہر وقت پریونٹیو سائڈ پہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں. لیکن یہ کہ جب ہم ویسے ہی اس طرح سے اپنی گروتھ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ایسے جو فتنے ہیں نا وہ بھی ہماری زندگی میں زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس میں اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بہت وہمی ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر نہیں کر رہے، یا ہم اپنے اذکار کو اس طرح سے نہیں کر رہے، قرآن ہماری لائف میں ویسے نہیں ہے. تو جب ہم اللہ سے اتنا دور ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ وہمی پن مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی پھر ہم ہر چھوٹی موٹی آزمائش جو لائف میں آ جائے یا سم ٹائم کچھ بھی ہونے لگتے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ نظر لگ گئی، یہ اس رشتہ دار نے کر دیا. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں پرسنل گروتھ کرنی ہے، ہمیں قرآن سے جڑنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. تو میں نے آپ کے 4-5 لیکچر سنے ہیں، بہت ہی پیاری باتیں، اور میں کہتی ہوں اگر یہ بچیاں جو ہیں 3-4 پوائنٹ ہی لکھ لینا تو ساری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں. میں خود ڈاکٹر ہوں، میکسلو فیشل سرجن ہوں، میں نے آرمی میں بھی 25 ایئر جاب کیا ہے، یو کے میں بھی میں نے وہاں سے رائل کالج آف سرجنز انگلینڈ سے فیلوشپ کی میکسلو فیشل سرجری میں. تو میری لائف میں اتنے چیلنجز ہیں کہ میرا خیال ہے جو بچیوں نے پرابلمس بتائے ہیں شاید اس سے کہیں زیادہ ہوں، مگر صرف نماز اور صبر اور یہ چیزیں آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ عورت بہت ہی اسٹرانگ خاتون ہے. یہ میرے میں کوئی ایسی اسکل نہیں ہے. یہ آپ کی بات یہ کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ ہو آپ کی، اور آپ صبح شام کے اذکار پورے کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، تہجد نماز پڑھیں، اور کوئی وجہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل نہ کرے. ایسے ایسے مسئلے میری لائف میں آئے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک پہاڑ ہے، لیکن ایسے اللہ نے رستے سیدھے سیدھے کرتا گیا. میری بہت لمبی جاب ہے، تھرو آؤٹ میں فل ٹائم جاب میں رہی ہوں، 4 بچے بھی ہیں، اور ہسبینڈ بھی بہت گاؤں کے تھے، سخت طبیعت کے، اور مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں سیدھی کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور یہ میں سب بچوں کو جو جتنے پرابلمس کے ساتھ آئی ہوں سب کو کہوں گی کہ قرآن کو ہاتھ سے جیسے رسی تھا ہم لوگ کہتے ہیں نا، نماز اور صبر سے مدد لیں، یہ والا کام کریں تو آپ کو کسی کی بھی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. وہ آپ کی بات بڑی پیاری ہے کہ سست ہو کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو تو موک کریں گے لوگ خواہ. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھے سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. اللہم بارک لکی. جی کوشچن ایک ہے کہ کیا انڈیویجول گروتھ جو ہوتی ہے کین دیٹ لیڈ ٹو کہ ڈفرنگ اپارٹ بٹوین دا اسپاؤسز، یا پھر کیا وہ ایک اسپاؤس کو ایک ڈفرنٹ پرسن بنا دے آپ انڈیویجول
جب اپنی گروتھ کے اوپر کام کر رہے ہوں تو اس کی وجہ سے اسپاؤزل ڈفرینس آ جائے؟ دیکھیں جب ایک انسان اپنی گروتھ پہ کام کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اور دوسرا جو پارٹنر ہے وہ گروتھ پہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو ڈفرینس تو فیل ہوتا ہے. اچھا لیکن جو انسان گروتھ پہ کام کرتا ہے نا اس کو اپنے اسپاؤس کے ڈفرینسز کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹل کرنا بھی آتا ہے. یعنی جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کر رہا ہے, جو ڈگری تو لے رہا ہے یا یہ کہ بڑا اپنے آپ کو چیز سمجھ رہا ہے, اس نے کوئی چیز سیکھ لی ہے اور اس کو پریکٹس کر رہا ہے کہیں, لیکن وہ اپنے اسپاؤس کو لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہاں پہ پھر چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. سو گروتھ مائنڈ سیٹ کا انسان جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے والا ہوتا ہے, وہ معاملات کو جو ہوتا ہے نا اس میں پرابلم کے بجائے سلوشن اورینٹیڈ اپروچ پہ جانے والا ہوتا ہے. نہیں تو آپ دیکھ لیں ہم گھر گھر کی کہانی دیکھتے ہیں کہ عورت کا بھی گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں, مرد کا بھی گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں, تو وہ کوئی جڑے تو نہیں ہوئے ہیں, وہ پھر بھی الگ ہیں, بلکہ وہ جو الگ ہیں وہ بہت بکھرے ہوئے الگ ہیں. جیسے بہت سے لوگ تھیراپیز کو برا سمجھتے ہیں نا, کوچنگ کو برا سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لو یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ وہاں پہ گروتھ مائنڈ سیٹ سکھایا جاتا ہے, وہاں پہ صحیح طریقے سے کنیکٹ ہونا سکھایا جاتا ہے. آج ایک بچی مجھ سے بات کری تھی اور اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس میں بہت سارے چیلنجز تھے, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر والے میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے, میں یہ نہیں کہ شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن میں ان چیلنجز کو ایڈریس کر کے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور جب اس نے مجھ سے اپنی ساری بات شیئر کی تو مجھے یہ نظر آیا کہ وہ اس کے فادر جو ہیں وہ جب لڑکے والوں سے بات کر رہے ہیں تو بیٹی کی پرسپیکٹیو کو ہی وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بھی یہ چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی ہیں, لیکن جب وہ اپنی بیٹی سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے. تو میں نے اس بیٹی کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارے فادر تمہارے دشمن نہیں ہیں, مطلب وہ تمہارے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں وہاں پہ, لیکن وائی تھنگز آر ناٹ گیٹنگ بیٹر بٹوین یو اینڈ یور فادر از ناٹ بیکاز کہ تمہارے ابو سخت ہیں, ان کا کلچرل پرسپیکٹیو ہے اور اس طرح کی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنے فادر سے بہت ترش طریقے سے بات کر رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ رسپیکٹفل طریقے سے بات نہیں کر رہی ہیں. تو پھر آپ کے فادر ظاہر ہیں ان کو غصہ آئے گا اس بات پہ کہ میں وہاں جا کر اس کی سائڈ لے رہا ہوں, یہ مجھ سے کیسے بات کر رہی ہے. تو گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے آپ کو جوڑنے والا بناتا ہے, آپ کو کنیکشن سکھاتا ہے, آپ کو ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ سکھاتا ہے, آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے ڈریمز کو کیسے کیری کرنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جی میں نے اگر ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے کہ مثلا مجھے 2 مہینے میں یہ کام کرنا ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ یہ نہیں سکھائے گا, اور میرا ہسبینڈ نہیں مان رہا تو کچھ بھی ہو جائے میں نے کرنا ہے. نہیں, آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. میری ایک جاننے والی ہیں, جب ان کی شادی ہوئی تو شی ہیڈ ڈن A-levels, شادی کے بعد وہ فیملی میں بزی ہو گئی, ہسبینڈ ان کے بہت پڑھے لکھے, لیکن کیا ہوا پھر بچے ہیں, پھر خاندان ہے, پھر سب کچھ ہے, بہت کچھ کام کر رہی تھیں, بہت گروتھ مائنڈ سیٹ تھا لیکن ڈگری نہیں تھی, اور شی مس دیٹ ڈگری فیل. پھر کیا ہوا, بچے بڑے ہوئے, باہر کہیں پاکستان سے وہ موو کر کے گئے, وہاں پہ ان کو اپرچونٹی ملا, انہوں نے پھر وہاں پہ اس وقت جب بچے کی شادی بھی ہوگی ہے, ایک دو بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں, شی ڈیڈ ہر بیچلرز ڈگری ان سائیکالوجی اوور دیئر, اور پھر انہوں نے اس کے بعد اب بچے بڑے ہیں, اب وہ جاب بھی کر رہی ہیں. تو ان کے پاس اتنا مطلب میچور مائنڈ تھا کہ انہوں نے کوئی 10-15 سال اپنی شادی میں صرف اپنے گھر کو دیے, اپنے ہسبینڈ کو دیے اور اپنے پورے سسٹم کو دیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اپرچونٹی بھی دیا کہ انہوں نے کچھ کر لیا. جس کا گروتھ مائنڈ سیٹ, اگر یہی خاتون ہم دیکھیں اور ان کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, سارا وقت ڈپریس رہتی, بچے تو پل جاتے, پھر وہ شوہر سے لڑتی رہتی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈپریشن کی مریض بن جاتی اور کچھ بھی نہ کرتی. لیکن شی نیو کہ جب مجھے کوئی اپرچونٹی ملے گا اور میرے بچے بھی بڑے ہو چکے ہوں گے تو پھر میں یہ کام کر سکتی ہوں, اینڈ شی ڈیڈ دیٹ. سب سے پہلے تو میں آپ کو کنگریٹس کرنا چاہتی ہوں, ماشاءاللہ اتنے پیارے لیسن دینے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول کرے. ہماری ایک افغانی کمیونٹی ہے جو بہت ماشاءاللہ ہمارا پورا گروپ آپ کو سنتا ہے, اور آج اسی گروپ میں ہماری ایک بہن نے بولا ہے کہ ایک ہی سیشن باقی ہے, تو ہم کافی وہ ہو گئے کہ خفا ہو گئے کہ انشاءاللہ اللہ کرے آگے بھی جا کے ایسے کلاسز ہمیں ملے, بہت فائدہ مند ہے. جزاک اللہ خیر. اور میرا ایک سوال ہے, الحمدللہ ہم ابھی آپ لوگوں کی جو کلاسز ہوتی ہیں ماشاءاللہ, آپ جیسے اور بھی ہے جو آن لائن ہمارے لیے اپرچونٹی بنا رہے ہیں, تو کافی ہم جو دیکھ رہے ہیں ہماری بہنوں میں امپروومنٹ ہوئی ہے, فرضیات کو سمجھے ہیں, سنت کو سمجھا ہے ہم سب نے. لیکن پھر بھی ہمارے جو گروپ ہے, جب ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو جیسے لیڈیز ہوتی ہیں, چیٹنگ ہوتی ہے, ادھر کی بات ادھر کی بات, تو سب کو پتہ ہے. پھر اینڈ میں سب بولتے ہیں کہ دیکھو سبحان اللہ, ہم اتنے کلاسز لیتے ہیں پھر بھی بیٹھ کے اللہ پاک ہمیں معاف کرے, غیبت ہم نے کر دی, ہم نے کسی کے بارے میں ہنسا, کچھ بولا,
हाँ, इंटेंशन नहीं हमारी होती, लेकिन फिर भी होता है ना, जब लेडीज़ का ग्रुप होता है कभी कभार हम पार्क चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाजी हैं, सब तफसीर तर्जुमे क्लासेस में है, लेकिन फिर भी एक वो गिल्ट सी फील होती है। हम जब स्पेशली मैं जब घर आती हूँ कि देखो इतना हमें पता है, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें अपॉर्चुनिटीज भी दी है, लेकिन जब ग्रुप में बैठते हैं तो शैतान हमसे बस कुछ बोल देते हैं, किसी के बारे में हंसी मजाक में कुछ बोल देते हैं, या कभी कभार पार्क में लेट होता है तो हम उधर नमाज पढ़ लेते हैं, तो बहुत फिर गिल्टी सा फील होता है कि ये हम क्या करें, इसको क्या कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्पेशली जब हम पार्क में नमाज पढ़ते हैं, इसके बारे में प्लीज़ अगर बताएं कि हो सकती है, हम फ़र्ज तो पढ़ते हैं ज़्यादा, कभी कभार जब असर की नमाज होती है जब हमें गिल्ट फील होता है ना, तो हमने किसी भी मामले में कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो हमने सिर्फ ये देखना होता है कि गिल्ट हमें क्या बताता है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक अलार्म सिस्टम रखा होता है जो हमें ये बताता है कि देयर इज़ सम एरिया जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है। कभी कभी आप काम ठीक कर रहे होते हैं लेकिन आपको उससे कम्युनिकेट करना होता है, कभी कभी आप काम ठीक कर रहे होते हैं लेकिन उसका टाइम चेंज करना होता है, कभी कभी आप काम ठीक कर रहे होते हैं लेकिन वो वाला काम ठीक होता है लेकिन कहीं और आपसे कोई गलती हो रही होती है। तो जब भी गिल्ट होता है ना, तो थोड़ा सा वाइडर स्कोप के साथ अनबाइस्ड होकर सोचा करें कि कौन सा ऐसा काम है, क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम भी हमारे अंदर रखा होता है कि हमारे अंदर की आवाज़ होती है जो हमें बता रही होती है कि तुमसे ये गलती हो रही है, तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए। यूजुअली हम उस आवाज़ को दबा देते हैं क्योंकि हमें ना ऐसी बुरी फीलिंग सी होती है ना अपने बारे में कि मैं ये नहीं कर रही। हम तो अपने बारे में खुशियाँ मनाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ कर रही हूँ और मेरे स्पाउस जो हैं वो गड़बड़ें ज़्यादा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम नज़र रखें, गिल्ट हो तो जो करने का काम है ना वो करें। इसके अलावा अल्लाह ताला से दुआ बहुत मांगा करें कि अल्लाह ताला जहाँ मेरी गलती है ना मुझे दिखा दें और मेरे रब मुझसे उसकी इस्लाह भी करवा दें। मैं बताऊँ, अल्लाह ताला से ज़्यादा मदद करने वाला कोई नहीं है, और अल्लाह ताला हमारे ऐसे तरीके से मदद करते हैं, लतीफ़ तरीके से मदद करते हैं कि वो हमें शर्मिंदा भी नहीं करते। यानी हम खुद शर्मिंदा हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि देखो मेरे रब ने, मैंने हल्का सा ही सोचा तो मेरे रब ने मेरी इस्लाह कर दी, मुझे गाइड कर दिया, मुझे समझा दिया। तो गिल्ट इज़ सपोज टू बी वेरी हेल्दी। इसमें हमें ये समझ आती है कि मुझे अपने किन एरियाज़ को ठीक करना है। हाँ, शेम नहीं होनी चाहिए। शेम ये होती है कि मैं शायद हूँ ही बुरा इंसान और मेरी तो कोई चीज़ ठीक ही नहीं कभी हो सकती। ऐसे नहीं हमें फील करना चाहिए। हमें उस गिल्ट को जो है ना उसके मुताबिक कुछ फ़ैसले दुरुस्त कर लेने चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि हाउ डू वी सपोर्ट ईच अदर थ्रू फेलियर्स? फेलियर्स जो होते हैं ना वो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ होते हैं। हम फेलियर में बिल्कुल ही डूब जाते हैं। जब भी हम किसी का फेलियर देखें ना तो हम अपना दिल बड़ा करें और उनको गाइड करें। आज मुझे अपनी बहुत सारी मिसालें याद आ रही हैं। मैं फेलियर की भी आपको एक मिसाल से समझाती हूँ, स्पेशली सपोर्ट की जो बात है। मेरे नेबरहुड में ना इस तरह से होता है कि हम मंथली जो फैमिलीज़ हैं वो मिलके कोई ना कोई जैसे डिनर करते हैं और उसमें कपल्स आते हैं और फिर उनका खाना होता है। और इस तरह मोहल्ले वाले जो लोग हैं ना, जो नेबरहुड हैं, उनसे बातचीत हो जाती है, एक दूसरे के दुख दर्द में हम शामिल हो जाते हैं, खुशी में, गमी में, तो बड़ा अच्छा रहता है। तो वो मेरी टर्न थी, तो मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो फीमेल्स ही ज़्यादा वो सारा कुछ डिसाइड करती हैं। तो मैंने वो ग्रुप में डाली डेट, फाइनल होगी डेट। मैंने अपने हस्बैंड को डेट बता दी और मैंने गलती से उससे एक हफ़्ता पहले की डेट अपने घर वालों को बताई, अपनी बहुओं को और अपनी बच्चियों को और अपनी मेड को। मेरे हस्बैंड ने मुझे उस वक्त कहा भी जब मैं तैयारी करी थी कि तुमने तो मुझे अगले वीक की डेट बताई थी। और मैंने उनकी इस बात को रिजेक्ट करके कहा नहीं नहीं, आपको याद नहीं रहता, ये वाली डेट है। एंड आई वॉज़ वेरी श्योर कि मैं सही डेट बता रही हूँ। आप इमेजिन करें कि 30 लोगों का खाना मैंने बनवाया, हम सारे तैयार होके बैठे हुए, कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा। तो वो जो मर्दों वाले सेक्शन में थे, तो वो बेटा मेरा और मेरे हस्बैंड आए और कहते कोई भी नहीं आया। टाइम मतलब आधा घंटा गुजर गया, क्योंकि वो लेन में ही होता है, स्ट्रीट में ही होते हैं, तो सब बड़े पंक्चुअल हैं कि वो आ जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे उस वक्त ख्याल आया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था, तो मैंने वो ग्रुप खोला। और मैंने जब ग्रुप खोला तो मुझे ना चक्कर आ गए। यानी मैं अपने आप को इतनी इंटेलिजेंट, इतनी वेल प्लेस्ड, इतनी टाइम मैनेजमेंट और क्या कुछ नहीं समझती अंदर से। और मैंने देखा और मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी गलती की। और मुझे जो शर्मिंदगी अपने सब घर वालों के सामने कि मैंने खाना बनवाया हुआ है और जनाब सारे लोग मतलब वो तैयार बैठे हुए हैं और सारे घर की सफाइयाँ और जो सब कुछ हम करते हैं पार्टीज़ पे, और मैंने कहा कि मैं तो गलती कर दी। आप सोचिए, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड फ़ौरन कहते हैं
چلو کوئی نہیں مجھے تو بھوک لگی ہے. میری بیٹی بھی کہتی ہے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے, بہت مزے کا کھانا, چلو جی ہم مل کے کھاتے ہیں, ویسے تو مہمان آتے تو شاید ہم کھا ہی نہ سکتے. دے آل سپورٹڈ می ان دیٹ فیلئر. اور آپ کو پتہ ہے جو مجھے پہلی سوچ آئی ہے, جو شرمندگی کی سوچ آئی ہے مجھے, وہ یہ آئی ہے کہ اگر میرے ہسبینڈ سے کہ میرے بچوں سے ایسی غلطی ہو جاتی تو میں پہلے ان کو نا آدھا گھنٹہ لیکچر دیتی. یہ میں آپ کو اپنی آنیسٹ فیلنگ بتا رہی ہوں. مجھے اندر سے اتنا فیل ہوا ہاؤ سپورٹیو مائی فیملی واز ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا. انہوں نے بیٹھ کے 1 گھنٹہ مجھ سے باتیں کی, ہم نے ہنسی مذاق کیا اور ہم خوب لطیفے چھوڑے کہ اب کھانے کا کیا کریں اور کچھ فریز کریں. اور اگلے ہفتے پھر ہم نے کھانا بنایا اور اس پہ بھی ہنسی مذاق چلتا رہا. سو میں نے اپنے لیے ایک سبق یہ سیکھا, کبھی کبھی ہم جو اپنے آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ والا سمجھ رہے ہوتے ہیں, دوسرا اگر کوئی غلطی کر دے تو ہم اس کو بخشتے نہیں ہیں. اور میں نے وہاں سے یہ پکا سبق سیکھ لیا کہ آئندہ مجھے بھی کوئی اپنی فیملی کا کوئی فیلئر نظر آئے گا تو میں اپنا وہ فیلئر اور بھی اس طرح کے فیلئرز یاد رکھوں گی کہ کس طرح مجھے میری فیملی نے سپورٹ کیا اور میں بھی ان کو سپورٹ کروں گی. سو آپ دیکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم نا دوسرے کے فیلئر میں نا اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں اور اپنے فیلئرز کو ہم ہمیشہ جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ میں نے کوچنگ میں بھی دیکھا ہے کہ ہر شخص مجھے اسی طرح بتاتا ہے ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوگی, اور غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تباہی پھر رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں میرے اسپاؤس کو, میرے شوہر کو, میری بیوی کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا. اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. تو اب اس مثال سے آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق بھی سکھاتے ہیں. اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے ہمیں جو چیزیں سمجھ آتی ہیں. اور پھر میں نے جب نیکسٹ ویک وہ سب میری ساتھی فیمیلز بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ, تو میں نے ان کو پوری سٹوری بھی سنائی اور میں نے ان کو لرننگ آؤٹ کم بھی دیا. میں نے کہا دیکھیں ہم فیمیلز کئی دفعہ کیسے کر جاتے ہیں. ان کو بھی یہ بات سمجھ آئی. انہوں نے کہا ہاں واقعی اس میں ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بات نہ ایسی بول دیں. جزاک اللہ خیر فار شیئرنگ اے لاٹ آف گڈ ایگزامپلس فرام یور لائف. باقی ہمیں بھی سیلف ریفلیکشن کا ایسے موقع مل رہا ہے اور ہم بھی اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی تو مسٹیکس کرتے ہیں اور کیسے ہم نے دوسروں کی مسٹیکس کو اوور کم کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میرا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے, مجھے نئی نئی لرننگ سیکھنے کا شوق ہے, لیکن میرے ہسبینڈ کا اس طریقے سے ان کا کوئی شوق نہیں ہے اور ان کو کچھ سیکیورٹیز بھی اس لحاظ سے ہوتی ہیں کہ کچھ لو کانفیڈنس کی وجہ سے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے اور پھر وہ لو کانفیڈنس میں بھی خود کو فیل کرتی ہوں. جب ہم جوائنٹ فیملی میں جاتے ہیں تو مجھے اپنا بہت باقی فیملیز میں مجھے اپنا کپل بہت ویک لگتا ہے اور میں جو بھی لرننگ کرتی ہوں میں چھپ کے کر رہی ہوتی ہوں. ابھی بھی میں چھپ کے کرتی ہوں. اس میں مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ میں ویبینارز اور یہ سب کچھ میرے ہسبینڈ کو اور یہ اتنے لمبے لمبے لیکچرز یہ ان کو نہیں پسند. یہ جو گروتھ ہوتی ہے نا یہ کوئی چھپ کے کرنے والی نہیں ہوتی ہے. مطلب لائک کوئی چھپ کے لیکچر سننا ہے, چھپ کے کہیں جانا ہے, چھپ کے کام کرنا ہے. آپ اگر اخبار بھی پڑھ رہی ہیں نا بیٹھی بھی, آپ کے ہسبینڈ وہاں بیٹھے ہیں اور آپ 2 صفحے پڑھ رہی ہیں, آپ کی گروتھ ہو رہی ہے. آپ اگر کچن میں کام کر رہی ہیں, ساتھ تسبیحات کر رہی ہیں نا, آپ کی گروتھ ہو رہی ہے. آپ کی نماز کی کوالٹی امپروو ہو رہی ہے نا, تو گروتھ ہو رہی ہے. آپ کی صحت بہتر ہو رہی ہے نا, آپ کو لگا کہ آپ کے واکنگ سٹیپس کم ہیں, آپ نے وہ زیادہ کر دیا, آپ کی گروتھ ہو رہی ہے. آپ نے کوئی صورت حفظ کرنی شروع کر دی نا, تو وہ بھی آپ کی گروتھ ہو رہی ہے. تو گروتھ کو صحیح طرح سے سمجھیں اور پھر اس کو اپلائی کریں. اور دوسرا, اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں گروتھ کرتے کسی معاملے میں تو دیٹس اوکے. ہاں بس آپ نے ان کے سامنے پھر اس طرح نہیں جانا کہ جی میں بڑی چیز ہوں, کیونکہ وہ ان کی ایکسیپٹنس اس چیز کے لیے نہیں ہے نا. صرف آپ کے جو طور طریقے ہیں نا ان میں وہ حکمت آنی چاہیے. جیسے دیکھیں صلح حدیبیہ میں سلمہ جو تھی وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے ابھی احرام نہیں کھولا تو انہوں نے کتنے آرام سے مشورہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کھول لیں, کیونکہ آپ کی رول ماڈلنگ بڑی اسٹرانگ ہے اور صحابہ کرام جو ہے نا اتباع آپ کی بہت زیادہ سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کرتے ہیں, وہ فوراً احرام کھول دیں گے. تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پھر مشورہ کیسے دیتی ہیں, کس حکمت کے ساتھ دیتی ہیں. اب سلمہ ہر وقت تو ہمیں کچھ کہتی نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیوں کیا, یہاں کیوں نہیں ٹھہرے, یہ کیوں نہیں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا. ایک بات بولی لیکن ویٹیج والی بولی. تو اس کو آپ سمجھیں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی میں اب اتنی لائق فائق ہو گئی ہوں, عقل مند ہو گئی ہوں کہ جو مجھے آتا ہے وہ میرے ہسبینڈ کو نہیں آتا اور میں پھر ان کو سمجھاؤں اور اس طریقے سے میں کام کروں. اسے تو آبویسلی جو مرد ہوگا اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے, اس کو ایک سپیریئر ایج دی ہے,
تو وہ اوفینڈ ہوگا. جیسے آپ کسی کمپنی میں کام کریں, سی ای او جو ہے وہ لیٹسٹ کوئی بھی کورسز نہیں کرتا اور آپ کر کے آتے ہیں, اور آپ کسی میٹنگ میں بیٹھ کے سی ای او کہتا ہے کہ اس طرح کام کرو, اور آپ جی حضوری کرنے کے بجائے اس کو کہتی ہیں میں نے لیٹسٹ کورس کیا, اس طرح سے کام ٹھیک نہیں ہوگا, تو وہ آپ کو کہے گا گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے, میں سی ای او. تو سی ای او کو اگر آپ نے کنونس کرنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا بنانا ہوتا ہے, بڑے طریقے سے ڈیل کر کے ان کو اس پوائنٹ پہ لانا ہوتا ہے کہ اس کام کو ہم ایسے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کل آپ نے ایک بہت ہی بڑا سیشن کیا ساس بہو ڈرامہ, تو اس سے لنک ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے پاس یہاں سوال کی صورت میں آیا ہے. ان کا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود مدر ان لا ان ٹاکسیسٹی. I'm newly married. Conflict with my mother-in-law creates distance between my husband and me. اور میرے ہسبینڈ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساس کے ساتھ بالکل بھی ریئیکٹ نہ کروں. دیکھیں مدر ان لا بیچاری کیا کہہ لیں گی نا, مدر ان لا بیچاری جو ہیں تھوڑی سی انسیکیور ہوں گی, تھوڑی سی وہ اپنے بیٹے کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی, ان کی بہو سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ وہ یہ کر لے وہ کر لے. تو اگر وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں کہتی ہیں وہ آپ کرتی جائیں ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ دوستی کریں, ان کے ساتھ تعلق کو اچھا بنائیں, اور شوہر کے سامنے اپنی مدر ان لا کی برائی نہ کریں, اور شوہر کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ پہلے ٹاکسیسٹی اپنی ساس سے لیں اور پھر وہ جا کے اپنے ہسبینڈ کو ٹرے میں پیش کریں. تو ظاہر ہے وہ پھر تنگ ہوں گے اور وہاں بھی ریلیشن شپ آپ کا خراب ہوگا. یہ بھی ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کل میں نے ایک وہ کافی لمبی ورکشاپ کرائی. آپ دیکھیں میں بہت سارے ایسے سیشنز کرتی رہتی ہوں, لیکن اب میں نے کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو اسی لیے پیڈ رکھا ہے کہ سیریس لرنرز وہاں پہ آئیں, تاکہ وہ آئیں, سیکھیں اور کچھ اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کریں. لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ سیریس لرنرز بہت کم ہیں, بہت کم لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. شادی کے لیے بھی ہم دیکھیں لاکھوں کا ڈریس بناتے ہیں, اور اتنا کھانا اور اتنے ایونٹس, اس پہ ہم لوگ اپنی پوری زمینیں بیچ کر اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں, چاہے وہ بیٹا یا بیٹی ہے. لیکن اگر ان کو کچھ کورس آفر کیا جائے نا چند ہزار کا کہ جی یہ آپ اپنے بچے کو کورس کروائیں, تو وہ کہتے ہیں بہت مہنگا ہے, اور جو مفت چیز ہے وہ بھی سیکھنے کے لیے کسی طرح سے بھی تیار نہیں ہوتے. یہ جو بات ہوتی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شادی سے پہلے آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ, اور بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے. دھکے کھا کھا کر کوئی سیکھ لے تو سیکھ لے, نہیں تو ہم اسی وجہ سے ایسی باتوں پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جن پہ پریشان ہونا بنتا نہیں ہے. جی بہت جزاک اللہ ان سیشنز کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا پارٹنر ہمیں ایسا فیل کروائے کہ وہ ہمیں ویلیو نہیں دیتے, اینڈ ہمیں جو ہے اپنا گروتھ مائنڈ سیٹ ہم کیسے پروموٹ کریں کہ جب ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ وہ ہمیں دوسروں سے کمپیئر کرتے رہیں اور بولیں کہ وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں لائف میں, لائک دا ادر ویمن آر ڈوئنگ بیٹر اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو اچیو اینی تھنگ, اینڈ آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اپنی زندگی میں, اینڈ پھر آپ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹیڈ فیل کریں اور آپ کو ایسا لگے کہ نہیں یار میں کچھ کر ہی نہیں پاتی, اینڈ آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہو لیکن اس کے باوجود لائک آپ ایک ایسی سچویشن میں جب اتنے عرصے تک اسٹک ہوں تو آپ کا مائنڈ نا جیسے بند ہو جاتا ہے, لائک یو گیٹ اسٹک ان اے لوپ. سو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم کیسے اس لوپ کو توڑ سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ کین آئی کیپ آن ورکنگ ٹورڈز اے گروتھ مائنڈ سیٹ. جب بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی اور آپ کے ہسبینڈ کے مائنڈ سیٹ میں تھوڑی ڈسپیرٹی ہوتی ہے, ایک بڑا اچھا گوگل پہ ڈائیگرام بنا ہوا ہے. آپ اگر لکھیں گوگل امیجز میں جائیں گروتھ مائنڈ سیٹ اینڈ فکسڈ مائنڈ سیٹ, تو آپ نا اس کو دیکھیں اور آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے اندر کون کون سے اس میں سے چیزیں ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ میرا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے, لیکن اصل میں میرا گروتھ مائنڈ سیٹ اتنا نہیں ہے. میں نے کچھ چیزیں سیکھی ہیں لیکن ان کی اپلیکیشن میں ویک ہوں. دوسرا یہ کہ جو میں بار بار اسٹریس دے رہی ہوں کہ کوئی بھی اسپاؤس بھی, میں نے تو آپ لوگوں کو دیکھیں ایک میں لے کے چل رہی ہوں نا, جیسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کا سیشن آپ نے اٹینڈ کیا اور آپ کو ریئلائز ہوا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہے, تو آپ کو سٹارٹ کرنا ہے. یہ ہمارا سیشن نمبر 7 ہے. اس کورس میں ہم نے 8 سیشنز لینے ہیں. نیکسٹ ویک ہمارا انشاءاللہ لاسٹ ہوگا اس سیریز کا. تو آپ کو پھر نمبر 1 سے شروع کرنا ہے, کیونکہ جو نمبر 1 ہے پوائنٹ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا, جس میں ہم نے اٹیچمنٹ کی بات کی تھی کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے, وہ کہاں پہ ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہم نے کون سا ڈسکس کیا, اس کے بعد کیا ڈسکس کیا, اس کے بعد کیا ڈسکس کیا. یہ 7 سیشن ہے. پہلے والے جو 6 کام ہیں آپ ان کو کتنا پریکٹس کر رہے ہیں اور کتنا آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, ایک طریقہ ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم ان کے مطابق کام کرتے ہیں تو رزلٹ ملتا ہے.
اور اگر کہیں کہیں رزلٹ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ نے اسی امتحان میں ہمارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. ہمیں اس امتحان کو ایکسیپٹ کر کے اپنے اوپر جہاں جہاں ہم کام کر سکتے ہیں اپنے اوپر کام کرتے رہنا ہے. اگر ہم دوسرے انسان کو دیکھ دیکھ کے سوچتے رہیں گے یہ کیوں نہیں کر رہا, یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا, یہ کیوں نہیں سوچ رہا, کوئی بات نہیں, وہ نہیں سوچنا چاہتا, نہ سوچے, ڈزنٹ میٹر. آپ کوئی نیچے نہیں گر جاتے ہیں کسی انسان کے نہ سوچنے سے, یا آپ اونچے نہیں ہو جاتے ہیں کسی انسان کے سوچنے سے. آپ کو خود اپنی ذات کی ویٹیج کا اندازہ ہونا چاہیے, اللہ کی نظر میں آپ کیسے ہیں اور آپ کتنے پروڈکٹیو ہیں اور کیا کام کرتے ہیں. بٹ دیٹ از مور امپورٹنٹ دین تھنکنگ کہ دوسرا انسان کیا سوچ رہا ہے. ہاں, جب آپ ریلیشن شپ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں, بہت سے لوگ امپروو ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیتے ہیں. اپنے لیے فیلئر سٹوریز نہ کریٹ کیا کریں, اپنے لیے سکسیس سٹوریز کریٹ کیا کریں, تو پھر آپ کا دماغ بھی آپ کو اس سکسیس کی طرف لے کر جائے گا. میرا کوشچن ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے اوور آل ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے, مطلب ہر لحاظ سے میرا خیال رکھتے ہیں, ہر چیز بہت اچھی ہے, لیکن ان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ بہت خاموش طبیعت ہے, مطلب بولتے نہیں ہیں, کہیں جائیں تو بہت خاموش رہیں گے. تو کمپیریٹیولی میں جو ہوں, میرا یہ ہے کہ میں بولنے میں بہت تیز ہوں, اور میری فیملی میں ہے کہ بہت بولتی ہے عائشہ, یہ ہے وہ ہے. تو میرے فادر سے اگر میں کہتی ہوں نا کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے اس طرح ڈانٹا ہے یا کوئی بھی بات ہوگی, تو وہ فوراً کہہ دیں گے نہیں وہ تو ایسا ہے ہی نہیں, وہ تو بولتا ہی نہیں ہے, اس کو تو بولنا نہیں آتا, وہ تو ایسے ہی نہیں ہے ویسے نہیں ہے. تو اس میں مجھے بہت ڈیگریڈ فیل ہوتا ہے. اس حوالے سے میں اپنے ہسبینڈ سے بھی اکثر میری ناراضگی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے لیول کے نہیں ہیں یا میں آپ کے لیول کی نہیں ہوں, مجھے ایسے نہیں ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے, ہمارا کپل اچھا نہیں ہے. تو میں بہت ڈیگریڈ اس چیز کو فیل کرتی ہوں. کمپیریٹیولی میں دیکھتی ہوں اپنی فیملی میں وہ سب جو ہیں وہ میلز بہت بات کر رہے ہیں ہر جگہ. تو میں ہر وقت نا بہت ڈپریشن میں رہتی ہوں کہ شاید میرا اچھا ڈیسیژن نہیں ہوا, میری لائف اچھی نہیں جا رہی, میرے ہسبینڈ کو بولنا نہیں آتا, یہ چیز میرے اندر نا ایک, اس سے میں خود کو بھی ڈیگریڈ فیل کرتی ہوں. آپ کی جو فیلنگ ہے نا, اس طرح سوچنا جیسے آپ ڈفرینٹ, آپ کے ہسبینڈ ڈفرینٹ, آپ اپنی سوشل گیدرنگ میں جاتی ہیں, میں کہ سسرال اور باقی جگہوں پہ, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے اس میں نے جب بھی کسی کپل کو دیکھ کر نا ایڈمائر کیا کہ ہائی اس کے ہسبینڈ کتنے اچھے ہیں اور میرے میاں تو یہ نہیں کرتے, جب بھی دل میں خیال بھی آیا نا, تو میرا خیال ہے کہ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے 2 دن گزرے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہیں نہ کہیں سے دکھا دیا ہے کہ اس کپل کا کیا مسئلہ ہے. اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی تصویر دکھا دی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ یہ والے کام کرے, تم برداشت کر لو گی. اور میرے اندر سے آواز آتی ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ اگر یہ نہیں کر رہے تو شکر ہے وہ ویسے بھی نہیں ہے. اور اتنے سالوں کے تجربے کے بعد میں نے یہی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے جو شوہر آپ نے مجھے دیے ہیں, کیونکہ اسی پیکیج کے ساتھ میں رہ سکتی تھی, اسی پیکیج کے ساتھ میں گرو کر سکتی تھی, اسی پیکیج میں میرے لیے خیر تھی. تو آپ کو نا تھوڑا اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا. آپ اپنے ہسبینڈ کی عزت خود کرواتے ہیں, یعنی اگر آپ کے فادر آپ کو کہتے ہیں تو زیادہ بولتا نہیں, تو آپ کے ہاں دیٹ از ہاؤ ہی از, یو شوڈ فیل پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ یہ ان کی اپنی پرسنالٹی ہے, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے ایون بچوں کے معاملے میں مجھے کئی دفعہ کچھ پیرنٹس آ کے پوچھتے ہیں کہ جی تو ہمارے بچے کی ٹیچر نے کہا ہے کہ اس بچے کو چیک کروائیں, یہ تو بہت خاموش رہتا ہے, تو ہم بڑے پریشان ہیں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں گھر میں کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں گھر میں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے, گپ شپ لگاتا ہے, کزنز بہن بھائیوں کے ساتھ ٹھیک ہے, جو اسٹرینج انوائرمنٹس ہیں وہاں وہ بات نہیں کرتا. اور پڑھائی کیسی کر رہے ہیں؟ پڑھائی بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا کوئی ضروری ایکٹیویٹیز ہیں؟ جی اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں پھر واٹس دا پرابلم؟ تو یہ ہم نے جو ایک سوشل اپنے بنا لیے نا امیجز, بندے کو اتنا بولنا چاہیے, اتنا چہکنا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, پلیز ان امیجز پہ نہ جائیں. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح رہتے ہیں, از ویری اکوموڈیٹیو, زیادہ بات نہیں کرتے, دیٹس اوکے. تو مجھے بھی اگر کبھی لگے کہ میرے ہسبینڈ زیادہ بات نہیں کرے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 2-3 فرینڈز اتنی اچھی دی ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر میں ڈھیر ساری باتیں کر لیتی ہوں, اور اپنے ہسبینڈ سے وہی بات 2 جملوں میں کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتی ہوں. تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے کہ آپ نے اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کیسے کرنا ہے نا. مطلب کوئی اس میں کوئی ایسی سچویشن جیسا سینیریو نہیں لگ رہا جس میں کوئی خرابی ہے کہ اس خرابی کو ٹھیک کیا جائے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ کچھ لوگوں کا ایسا مسئلہ ہوگا کہ جی میرے سے بات نہیں کرتے, میرے ساتھ چپ رہتے ہیں, باہر بہت ہنستے بولتے ہیں, تو پھر وہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ باہر کن باتوں پہ ہنستے بولتے ہیں, اور میں نے وہ باتیں گھر میں پھر کیسے ان کے ساتھ کرنی ہے, کیونکہ پھر ہمیں وہ باتیں بھی نہیں اچھی لگتی.
تو یہ والا جو سینیریو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنا ریلیشن شپ مت خراب کریں. اس بات کے لیے میرا آپ کو مشورہ یہی ہوگا. انشاءاللہ یہ لاسٹ سوال لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج وین یور اسپاؤس ڈزنٹ پرے، اور نہ ہی وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اسلام کو فالو کرتے ہیں. تو اٹ بادرز می اے لاٹ اسپیشلی ان فرنٹ آف چلڈرن کہ اس طرح سے بچے جو ہیں وہ اسی اسپاؤس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ریلیجیس اوبلیگیشن جو ہے ان کو مس کر دیتے ہیں. اینڈ دے آر جسٹ فالوئنگ لائک جو وہ کرتے ہیں ان کے اسپاؤس، جیسے نفس کو جو بھی نفس کو فالو کرنا. تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دعا کے ساتھ اور اچھا ریلیشن شپ بلڈ کر کے. ایک ہی فارمولا ہوتا ہے ہمارا، بہت زیادہ دعائیں، اتنی دعائیں کہ بس آپ ہر وقت دعا کر رہے ہیں، ہر وقت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو کے ہماری دعائیں سنتا ہے. صرف یہ کہ ہم امپیشنٹ ہیں، ہم جلد بازی کرتے ہیں. ہماری جلد بازی یہ کہ چلو 1 سال میں ہو جائے کام، میکسیمم یہ ہے. نہیں، کئی دفعہ آپ کی ساری زندگی لگ جائے گی. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگلی نسل میں کوئی اللہ تعالیٰ ایسا بچہ پیدا کر دیتا ہے، ایسا انسان دے دیتا ہے جو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور وہ سارے معاملات کو درست کرتا ہے. کئی دفعہ کئی ہسبینڈز ہیں خود اتنا نہیں کرے لیکن آپ کے لیے سپورٹیو اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو مرضی سکھائیں. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں نا ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے موقع پہ جو اللہ نے ہمیں، دیکھیں نا آپ نیک ہیں، آپ نماز کو سمجھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ساتھی دیا ہے نا، یا آپ نے خود تو نہیں فیصلہ کیا تھا. تو اس کو آپ نے لے کر کیسے چلنا ہے، یہ آپ کو طریقہ بہت اچھا آنا چاہیے. جب آپ سختی کے ساتھ ڈپریشن کی مریض بن گئی ہیں، وہ آلریڈی وہ کام نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں لو یہ تو میرے پر بوجھ ڈال رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق نہیں کر رہی، اٹکیلیاں نہیں کر رہی، ان کے لیے بیوی بنے، مطلب گرل فرینڈ بنے، حلال گرل فرینڈ. یہ میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں، جب تک آپ حلال گرل فرینڈ نہیں بنیں گی تو وہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں ان سے. پھر آپ ان کو طریقے سے سب کچھ بنوا سکتی ہیں جو کہ حلال باؤنڈری میں ہوتا ہے. پلس آپ دیکھیں جو نفس پہ کنٹرول نہیں نہ کر سکتے ان کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوتا. ہیلدی کھانا گھر میں بنائیں، ہیلدی لائف سٹائل، واک ہے، پھر اسی طرح سے ہیلدی ایسے سوشل سرکلز اپنے بنائیں جہاں پہ آپ ان سے ملیں، جہاں پہ وہ انجوائے بھی کریں، ان کو مزہ بھی آئے. تو وہ دیکھیں کہ ان کی بیسک جو ہے نا ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، اور اس میں جو لوگ آپ کو کام ملتے ہیں جو حلال رینج میں آتے ہیں، جو مزے کے بھی ہوتے ہیں، وہ انیشیٹ کریں، طریقے سے انیشیٹ کریں. اور پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اس میں بہت برکت ڈالنی ہے. اس کا میرا بہت کامل یقین ہے اس معاملے میں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول، بہت ہی امپورٹنٹ سیشن تھا، بہت ہی بہترین ٹپس تھیں. اور جیسے کہ آپ نے اسٹارٹ میں بھی بات کی کہ گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا ہے، جنگی ماحول نہیں بنانا ہے، اور اس کا پرپس پیچھے کیا ہونا چاہیے، وہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ اللہ کی رضا. وہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہمارا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، پرسنل گروتھ جسٹ فار اللہ سیک ہوگی، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم واقعی ہی گرو کریں گے، اور پھر رشتے واقعی ہی بہتر ہوں گے، اور گھر واقعی ہی چمکے دھمکیں گے، اور جیسا ہونا چاہیے گھر وہ ویسا ہوگا. اب ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں کہ اینڈ پہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کوئی اینڈ پہ اینڈنگ کوئی سمرائز فارم میں آپ کچھ کہنا چاہیں. میرے سامنے ایک حدیث ہے جو میں سوچی تھی کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے. یعنی یہ وہ طریقہ ہوتا ہے پیار محبت کا، ایک اظہار کا، کسی کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کیسے کرنا ہے، کسی کو صحیح راستے پہ صراط مستقیم پہ لانے کے لیے کس طرح کی کوششیں کرنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت سکھا دے جس کے ذریعے ہم اپنی بھی گروتھ کریں اور اپنے اس ریلیشن شپ کو بھی گروتھ کی طرف لے کر جائیں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. ایک اور چیز مجھے اس سے یاد آ رہی ہے، اسٹارٹ میں آپ نے کچھ سینیریوز ڈسکس کی اور آپ نے کہا کہ لگ رہا ہوگا نا کہ ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں، اتنی پیاری پیاری باتیں تھیں. تو واقعی آئی تھنک اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام اس، یعنی فرام می. یہ جو پیارے پیارے وہ جو سینیریوز آپ نے ڈسکس کیے، تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے وہ میں ہوں جو میں کہوں کہ اگر اس کو سینیریو کو کریٹ کرنا ہے تو مجھے اپنی ذات پہ پہلے کام کرنا ہے. انشاءاللہ بالخیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.